مسلم شریف کی یہ روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تھوڑا تصور کریں، ایک مرتبہ مسجد نبوی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تمام انسانوں کے سردار ہیں، کہ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تمام نوریوں کے سردار ہیں وہ بھی تشریف لے آئے۔ تو یہ دونوں وہاں پر موجود ہیں۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سمع نقیدا من فوقہ، اپنے اوپر ایک زوردار دھماکے کی آواز سنی۔ فرفع رأسہ، اپنا سر مبارک اٹھایا اور کہنے لگے ھذا باب من السماء فتح اليوم لم یفتح قط الا اليوم، یہ آسمان کا وہ دروازہ ہے جو آج پہلی مرتبہ کھلا ہے، اس سے پہلے یہ آسمان کا دروازہ کبھی کھلا ہی نہیں ہے۔ یہ خاص قسم کی کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آسمان کا یہ مخصوص دروازہ ہے، آج تک کبھی اس کو نہیں کھولا گیا، پہلی مرتبہ اس کو کھولا جا رہا ہے۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دیکھا فنزل منہ ملک، اس دروازے میں سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا ھذا ملک نزل الی الارض لم ینزل قط الا اليوم، فرماتے ہیں کہ وہاں سے ایک فرشتہ اترا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ فرشتہ پہلی مرتبہ زمین پہ اتر رہا ہے، اس سے پہلے بھی یہ فرشتہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ دو چیزیں ہو گئیں، سب سے پہلے یہ آج دروازہ کھولا جا رہا ہے، اس سے پہلے یہ کبھی دروازہ نہیں کھلا، یہ پہلی مرتبہ فرشتہ زمین پہ آ رہا ہے، اس سے پہلے یہ فرشتہ کبھی زمین پہ نہیں آیا۔ اتنے میں یہ باتیں چل رہی تھیں کہ وہ فرشتہ جو اوپر سے اترا تھا اتنے میں حضور کے پاس آ بھی گیا۔ فرشتوں کی رفتار دیکھی، ابھی بات ہو رہی ہے، گفتگو چل رہی ہے کہ اتنے میں آسمان سے زمین تک 500 سال کا فاصلہ ہے، یعنی اگر کوئی آسمان سے پتھر زمین پہ گرایا جائے نا، اوپر سے نیچے آنے کے لیے 500 سال لگ جائیں گے، لیکن یہاں ابھی جبرائیل علیہ السلام فرما ہی رہے تھے کہ یہ وہ فرشتہ ہے جو پہلی مرتبہ اترنے لگا ہے، ابھی بات مکمل کی، فرشتہ پہنچ گیا۔ وہاں پر آیا فرشتہ، آ کے سلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور اس نے کہا ابشر بنورین، یا رسول اللہ آپ کو خوشخبری ہو، اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، اللہ نے آپ کو 2 نور عطا فرمائے ہیں، اوتیتہما لم یؤتہما نبی قبلک، وہ 2 نور ایسے عظیم نور ہیں جو اللہ نے صرف آپ کو دیے ہیں، آپ سے پہلے کسی پیغمبر کو اللہ نے نہیں عطا فرمائے۔ مخصوص قسم کے وہ 2 نور ہیں جو اللہ نے آپ کے لیے بھیجے ہیں۔ کیا ہیں وہ 2 نور جی؟ ان میں سے پہلی چیز آپ علیہ السلام کو فرشتے نے کہا فاتحۃ الکتاب، 2 میں سے پہلا نور ہے سورۃ فاتحہ، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اس امت کو یہ صورت ملی ہے، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ نے یہ صورت نہیں عطا فرمائی جی، یہ مخصوص قسم کی صورت ہے جی۔ ایک فضیلت اس کی پہلے بھی گزری ہے جی، یہ دوسری فضیلت ہے جو آج کے سبق میں آ رہی ہے۔ پہلا نور، دوسرا نور وخواتیم و سورۃ البقرہ ہے، سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں جی، آخری آیتوں سے مراد 2 یا 3 آیتیں ہیں جی، 3 پڑھیں گے تو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اور دوسرا یہ ہے کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون جی، بہتر یہی ہے کہ یہ 3 آیتیں ملا کے پڑھ دی جائیں۔ یہ وہ عظیم قسم کی چند آیات ہیں جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبرائیل نے جس وقت اس فرشتے نے کہ مجھے یہ 2 چیزیں دیں نا، فاتحہ اور یہ آخری جو چند آیات ہیں، تو اس نے کہا کہ یہ خاص صرف آیات نہیں، یہ اللہ کی طرف سے دیا گیا آپ کو نور ہے۔ نور کا کیا مطلب ہے؟ نور کا مطلب ہے روشنی جی، نور روشنی کو کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے وہ عظیم روشنی ہے نا
کہ ساری کائنات کی روشنی مل کے بھی سورۃ فاتحہ کی روشنی کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی۔ سورۃ فاتحہ میں یہ سورۃ فاتحہ جو ہے نا یہ پورے قرآن مجید کا خلاصہ ہے۔ تمام قرآن مجید کے جو مضامین ہیں نا اللہ نے ان سب کو اکٹھا کر کے سورۃ فاتحہ کے اندر بند فرما دی ہے۔ مختلف علماء نے جو اس کی توجیحات کی ہیں کہ پورے قرآن میں کیا ہے تو لہٰذا اس کے اندر کیا ہے، تو سورۃ فاتحہ پورے قرآن کا خلاصہ بنتی ہے۔ لیکن میرا اپنا ایک انداز ہے جی قرآن مجید کو سمجھانے کا، جو دروس میں بھی ہم چلاتے ہیں، اور میں کوشش بھی کر رہا ہوں کہ یہ ساتھیوں تک یہ پیغام پہنچے اور یہ نظریہ ان تک بھی پہنچے۔ میرا اس کے بارے میں نظریہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کل 3 مضمون بیان ہوئے ہیں۔ قرآن مجید میں کل 3 چیزیں ہیں جو بیان کی گئی ہیں جی، مبدا، معاد اور میعاد۔ مبدا کا مطلب ہے کہ ہم آئے کہاں سے ہیں اور ہمیں اس کائنات میں لانے والا کون ہے۔ معاد کا مطلب ہے کہ ہم نے جانا کہاں ہے اور وہاں کیا ہوگا جی، اور میعاد کا مطلب ہے کہ اس آنے اور جانے کے درمیان ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے، اور قرآن انہی 3 سوالوں کا جواب دیتا ہے جی۔ سورۃ فاتحہ میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم یہ مبدا ہے۔ مبدا کا مطلب ہے ہمیں اس کائنات میں کون لایا ہے۔ اللہ نے اپنا تعارف کروایا، تمہیں وہ ذات لئی ہے جو تمام تعریفوں کی مستحق ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ معاد ہے جی، قیامت کا تذکرہ ہے۔ قیامت کیا ہوگی، وہاں پر کیا ہوگا، اس کے بعد کیا ہوگا، بدلے کا دن ہوگا۔ جس نے دنیا میں جو بھی کیا قیامت والے دن اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور اللہ ہی وہاں مالک ہوگا۔ کوئی سفارش نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کوئی وہاں رشوت نہیں، کوئی زبردستی چھڑانے والا نہیں۔ وہاں حالت یہ ہے کہ پیغمبر بھی کھڑے ہیں تو ان کو بولنے کی اجازت نہیں ہے، وہ بھی اس وقت بولیں گے جب رب کی طرف سے ان کو بولنے کی اجازت ملے گی۔ مالک یوم الدین یہ معاد ہے جی۔ میعاد آنے اور جانے کے درمیان جو زندگی ہم نے کیسے گزارنی ہے، فرمایا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بالکل یہی مطلب ہے جی، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اس کے اندر بھی انسان کی زندگی کے مقصد اور نصب العین کو بیان کیا گیا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ مقصد ہے انسان کی زندگی کا، آنے اور جانے کے درمیان اللہ کی فرما برداری کے اندر گزارنی ہے، یہ جو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے۔ آگے پھر بندہ دعا مانگتا ہے، یا اللہ مبدا بھی سمجھ آ گیا، معاد بھی سمجھ آ گیا، میعاد بھی سمجھ آ گیا، اہدنا الصراط المستقیم، یہی 3 چیزوں کا سمجھ آ جانا سیدھا راستہ ہے۔ اے میرے کریم مولا تو مجھے اس راستے پہ مسلسل چلنے کی توفیق عطا فرما۔ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ہے ان لوگوں کا کہ جو بھی اس راستے پر چلتے ہیں نا، انعمت علیہم، اللہ کا ان کے اوپر انعام ہوتا ہے جی، اور یہ انعام یافتہ لوگوں کا راستہ ہے جی۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ لوگ گمراہ بھی نہیں ہوتے اور ان پر اللہ کا غضب بھی نازل نہیں ہوتا، جو اس سیدھے راستے کے اوپر چلتے ہیں، اور جو یہ راستہ چھوڑ دیتے ہیں ان کے اوپر گمراہی کی مہر بھی لگ جاتی ہے، اللہ کا غصہ اور غضب بھی نازل ہوتا ہے۔ تو یہ پوری صورت جو ہے نا یہ نور ہے۔ ایک بات سمجھے، اگر کوئی بندہ پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا نا، پورا قرآن نہیں پڑھ سکتا، صرف میں اس کو دعوت دیتا ہوں خدا کے لیے آ کے سورۃ فاتحہ پڑھ لو۔ مجھے سورۃ فاتحہ نازل کرنے والے رب کی قسم، اگر کوئی بندہ صرف سورۃ فاتحہ پڑھ لے، میں کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ سورۃ فاتحہ اس کو صراط مستقیم ضرور دکھا دے گی۔ ممکن ہی نہیں ہے کہ بندہ سورۃ فاتحہ پڑھے اور اس کو صراط مستقیم نہ ملے۔ صرف سورۃ فاتحہ کی دعوت ہے جی، پورے قرآن کی طرف کوئی ٹائم نہیں لگا سکتا، اس کو سمجھنے کی کوشش، یہ نور ہے۔ اور جو سورۃ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں وہ بھی نور ہیں جی۔ آخری جملہ ہے حدیث پاک کا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے موجودگی میں اس فرشتے نے آ کے کہا جی، لن تقرأ بحرف منہا الا اوتیتہ، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان دونوں یعنی سورۃ فاتحہ اور بقرہ کا آخری جو رکوع ہے، ان دونوں میں سے جو بات بھی آپ اس میں سے مانگتے جائیں گے نا، اللہ آپ کو وہ عطا کرتا جائے گا۔ کیا مانگتے جائیں گے؟ مثلا یہی مانگا ہے اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم دے۔ اللہ فرماتے تو مانگ کے دیکھ، میں تیرے لیے صراط مستقیم کو کھول کے رکھ دوں گا۔
اہدنا الصراط المستقیم۔ ادھر کیا مانگا ہے جی؟ آخری آیتیں پڑھے کیسی کمال کی ہیں، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا، یا اللہ ہم سے کوئی بھول چوک ہو جائے ہمیں معاف کر دے۔ اللہ فرماتے تو نے مانگا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا، اللہ تو ہمیں معاف کر دے، واغفر لنا، یا اللہ ہمارے گناہ معاف کر دے، ورحمنا، اللہ تو ہم پہ رحم اللہ فرماتے ہیں ایک ایک آپ پڑھتے جائیں میں اللہ تمہیں یہ سب دیتا چلا جاؤں گا۔ تو یہ ہے جی آخری آیتیں، اس کے اندر آپ کو فرمایا گیا آپ جو بھی پڑھتے جائیں گے اللہ آپ کو عطا کرتے جائیں گے۔ تو بہرحال جی اس حدیث مبارکہ میں دو چیزوں کی فضیلت آ گئی، سورۃ فاتحہ، سورۃ بقرہ کی آخری آیات۔ اللہ ہم سب کو ان دونوں کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔